بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ کبھی تم بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ رہو گے۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور یہ کہ اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ یعنی پیچھے ابلیس کا تذکرہ ہوا پچھلی آیت میں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے فرما رہے ہیں کہ اے آدم، کہ یہ شیطان جو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکلوانا چاہتا ہے، تو تم خبردار ہو جاؤ کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، ورنہ تم دنیا کے اندر آ کے مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا تھا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا جس سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر جو ہے ان کو دھوکہ دیا، اور انہوں نے وہ درخت جب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اتار دیا زمین پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ وہاں پر تمہیں کوئی بھوک لگے گی، اور نہ ہی تم کپڑوں کے بغیر ہوں گے، نہیں برہنہ ہوں گے، اور نہ ہی تمہیں اس میں پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ، یعنی نہ گرمی ہوگی اور نہ ہی تمہیں اس میں پیاس لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی جسے زوال نہ ہو۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ میں تمہیں ایسی جنت کے اندر ایسا درخت بتاتا ہوں، اگر تم اس سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی کہ جسے کبھی زوال نہیں آئے گی، یعنی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے منع کیا تھا، تو شیطان نے وسوسے سے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ تم اس سے کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی جس کو زوال نہیں ہوگا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو پھر دونوں نے اس میں سے کھایا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس میں سے کھایا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہ کے مقامات ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام نے بھول کر اپنے رب سے لغزش کی تو اپنے مطلوب سے بہراؤ ہو گئے۔ یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے کپڑے جو چن گئے، تو اس کے بعد وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم کے اوپر چپکانے لگے، اور یعنی اپنے آپ کو چھپانے لگے جنت کے درختوں سے، کہ ان کے کپڑے چن گئے تھے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی آدم علیہ السلام کافی عرصہ جو ہے وہ اپنے اس لغزش کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، اور تمہاری اولاد جو ایک دوسرے کے دشمن ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو بے شک اس کی دنیاوی معاش تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر نصیحت اور قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا،
اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو اس کو دنیاوی معاش سے وہ تنگ ہو جائے گی، ان روزی کے اندر اس کو تنگی ہوگی۔ ونحشر یوم القیامت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس گناہ کی وجہ سے ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، تو وہ یہ سوال کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا کے اندر تو میں سارا کچھ دیکھتا تھا، اور قیامت کے دن آپ نے مجھے اندھا اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، فنسیتها، تم نے انہیں بلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ یعنی دنیا کے اندر میری نصیحت آئی تھی، سارا کچھ آیا تھا، قرآن بھی آیا تھا، پیغمبر بھی آئے تھے، میری نشانیاں بھی واضح آئی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے نہیں مانی، اس کے باوجود تم نے وہ نشانیاں نہیں مانی اور ان سے اعراض کیا، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس گناہ کی سزا کی وجہ سے آج تم اندھے اٹھائے گئے ہو، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر قرآن کو جیسے بلا دیا تھا تو اسی طرح تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس سے جو حد سے گزرے، یعنی یہی بدلہ ہر اس شخص کا ہے جو اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک تو دنیاوی عذاب ہے، تو دنیا کا عذاب جو ہے وہ تو تھوڑی دیر تک رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو کیا انہوں نے اس بات سے رہنمائی نہ پائی، کما اہلکنا من قبل من القرون، کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، جن کے جگہوں پر، جن کے گھروں پر یہ چلتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کفار اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو قومیں تھی، قوم عاد، سمود وغیرہ، تو ان کی بستیوں میں سے گزرتے بھی ہیں جو نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، تو کیا یہ لوگ ان کے ان جگہوں سے اور ان مقامات سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اسی طرح اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو یہ بھی ان کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں تو اس سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اس سے عقل والوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔